السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جو ہے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قواعد ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 طرح کے قواعد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے اظہار، دوسرا ہے ادغام، تیسرا ہے اقلاب اور چوتھا ہے اخفا۔ یہ نام یاد کریں میرے ساتھ، دوبارہ پڑھیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ ٹھیک ہے بچوں، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ اب یہ 4 قواعد ہیں، اب ہم نے اس کو سیکھنا ہے کہ یہ کس طرح پڑھے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کسے کہتے ہیں، ان کی کیا پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی پہچان جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے نون ساکن۔ بچوں، جس بھی نون کے اوپر نا ایک چھوٹی سی دال کے شیپ کی جو چیز ہے، اس کو جزم بھی کہا جاتا ہے اور ساکن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جب بھی آئے گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس نون کو ہم نون ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ان اور من، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں یہ دیکھیے نون کے اوپر چھوٹی سی دال آئی ہے، جزم آئی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے نون تنوین۔ جب بھی کسی لفظ کے اوپر، وہ الف سے لے کر یا تک کوئی بھی لفظ ہو، ٹھیک ہے، اگر ان کے اوپر زبر، زیر یا پیش آتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس کا جو نام ہے نون تنوین، اس کو نون تنوین اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ دیکھیے اس کے اوپر جو نون کی آواز ہے وہ آتی ہے، اس لیے اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ جس طرح کتاب بن، آخر میں دیکھیے نون کی آواز آ رہی ہے، اس نون کی آواز آنے کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ جیسے کتابن، 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 ٹھیک ہے، یہ ساری تنوین کی مثال ہے۔ اور تنوین جو ہے وہ الف سے لے کر یا تک کسی بھی لفظ کے اوپر آئے تو یہ قاعدہ ہم اس کے اوپر بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم نے یہ جان لیا نون ساکن کیا ہے اور نون تنوین کیا ہے۔ اب ہم قاعدہ لگانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد والا لفظ دیکھا جائے گا۔ قاعدہ لگانے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم نون ساکن اور نون تنوین کے بعد والا لفظ دیکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہم نے کون سا قاعدہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم پڑھیں گے اظہار کے بارے میں۔ دیکھیں نام ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ لفظ جو ظاہر کر کے ہم پڑھیں گے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اظہار کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا قاعدہ ہم کیسے لگائیں گے وہ دیکھتے ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف حلقی بچوں ان حروف کو کہا جاتا ہے جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، جس طرح حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ تمام حروف ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام بھی کیا رکھا گیا ہے؟ حروف حلقی رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ اگر آئیں گے تو ہم اس لفظ کو نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگا، اس کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ یعنی اس میں نہ ہم جو ہے وہ ناک میں آواز لے کر جائیں گے، نہ ہم ناک میں آواز چھپائیں گے، جیسے نون ساکن اور نون تنوین ہے بالکل ویسے اس کو پڑھا جائے گا ظاہر کر کے، ٹھیک ہے۔ آپ حروف حلقی یاد کر لیں کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں دیتی ہوں، اس سے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی کہ کس طرح ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی مثال دیکھیں، من حلیم۔ اب یہ دیکھیں ہمیں نون ساکن مل گیا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی ابھی کہ نون ساکن یا تنوین ہمیں جہاں پہ بھی ملیں گے ہم نے اس کا اگلا لفظ دیکھنا ہے۔ اگر اگلا لفظ دیکھیں، ہم نے ابھی اظہار کے اس میں پڑھا ہے، اگلے لفظ کون سے ہونے چاہیے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اگر یہ ہے تو پھر ہم اظہار کریں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ ہا۔ ہا دیکھیں حروف حلقی میں سے ہے نا، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، ہم اس کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، من حلیم، ٹھیک ہے بچوں۔ اگلی مثال دیکھیں، من خفت۔ اب پھر ہمیں نون ساکن مل گیا، ہم اس کا اگلا لفظ دیکھیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیں کیا ہے؟ خا۔ تو دیکھیں خا بھی حروف حلقی میں سے، لہٰذا یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، من خفت، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ دیکھیں، من علم۔ اب دیکھیں پھر ہمیں نون ساکن مل گیا، اس کا اگلا لفظ دیکھیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیں کیا ہے؟ عین۔ عین دیکھیں حروف حلقی میں سے ہے نا بچوں، تو یہاں پہ بھی ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ اور کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن بالفرض اگر یہاں پہ اخفا ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے میوں، اگر وہ نہ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے من، لیکن یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد عین کا لفظ آیا تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے من علم، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آگے ہم نون تنوین کی مثالوں کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی یہ بھی ہمیں کہیں پہ بھی ملے گا ہم نے اس کے اگلے لفظ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کفواً احد۔ اب ون کے اوپر دیکھیں 2 زبر ہمیں مل گیا۔ اب یہ 2 زبر تنوین میں سے ہے، اس کا اگلا لفظ دیکھیں گے کیا ہے؟ الف۔
اور الف کے اوپر زبر ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے، زبر، زیر پیش، ساکن، دو پیش، دو زیر، ٹھیک ہے، جو بھی حرکت آتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ حمزہ آ گیا، اور حمزہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ اس کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے کفوا احد. ٹھیک ہے بچوں، اگلی مثال دیکھیں سمیع علیم. اس میں بھی سمیع کے اوپر دو پیش آ گیا. اگلا لفظ عین سے شروع ہوتا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اس کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے سمیع علیم. ٹھیک ہے، اگلا کیا ہے علیم خبیر. اب پھر دو پیش آیا ہے تنوین، اور اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے خا، اور یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے اظہار کریں گے. امید ہے بچوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی جو باقی قواعد ہے ادغام، اقلاب اور اخفا، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. اور آپ نے اب سورہ بقرہ میں سے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک اظہار مجھے ڈھونڈ کے بتانا ہے. ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.